بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو ول بی فائن۔ آئی ایم محمد سعید جویا۔ ویلکم ٹو آور ریویژن کلاسز۔ عزیز طلباء، ایف اے، آئی کام یا آئی سی ایس اکنامکس کے وہ طلباء جو شدید سردی اور دھند یا کسی اور وجہ سے کلاسز نہ لے سکے، وہ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ ہمارے یہ لیکچر سنیں، یہ جو ہم نے ریویژن پروگرام شروع کیا ہے، اور اپنے اینول ایگزام میں اعلیٰ نمبر حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے ہم معاشیات پارٹ 2 کے لیکچر شروع کر رہے ہیں، اور جو ہی یہ لیکچر ختم ہوں گے ہم معاشیات پارٹ 1 کے لیکچر شروع کر دیں گے۔ تو فرسٹ آف آل آج ہم شروع کر رہے ہیں سیکنڈ ایئر کی بک کا پہلا چیپٹر، جس کا نام ہے قومی آمدنی۔ لانگ کویشچن کچھ یوں پوچھا جاتا ہے، قومی آمدنی کی تعریف کریں، یا قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، قومی آمدنی کے مختلف تصورات بیان کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف کی طرف آتے ہیں۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے نے قومی آمدنی کی تعریف کی، اور ان کے مطابق کسی ملک کی جو قومی آمدنی ہوتی ہے وہ اس ملک کے تمام افراد کی آمدنی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پروفیسر پیگو نے قومی آمدنی کی تعریف میں لکھا کہ وہ آمدنی جس کو زر کی صورت میں پیمائش کی جا سکے، یعنی کہ کسی بھی پیداوار کو اس کی مانیٹری ویلیو معلوم کی جا سکے، تو اس کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ بڑی مشہور تعریف الفریڈ مارشل کی۔ الفریڈ مارشل کے مطابق کسی ملک میں محنت اور سرمایہ اور قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء اور خدمات کی مقدار کا خالص مجموعہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ تو اس میں ملک کے اندر جو بھی وسائل ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، استعمال کر کے جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، یہ چیزیں زراعت سے بھی ہو سکتی ہیں، صنعت سے بھی ہو سکتی ہیں، تجارت سے بھی، کسی اور شعبے سے بھی، اور اس کے ساتھ خدمات، اساتذہ، پروفیسرز، ڈاکٹرز کی خدمات سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اس تمام کا سمیشن، اس کا ٹوٹل قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ اور پروفیسر فشر نے بھی قومی آمدنی کی تعریف کی۔ تو فشر کے مطابق اشیاء اور خدمات کی وہ مقدار جو صارفین ایک سال کے عرصے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ فشر کہتا ہے کہ ایک سال میں جتنی بھی آمدنی خرچ ہوتی ہے وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یہ خرچ سرکاری بھی ہو سکتا ہے، یہ خرچ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے سرکاری سرمایہ کاری بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ سرمایہ کاری بھی ہو سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ کسی ملک کے تمام افراد کی آمدنی کا جو مجموعہ ہے اس کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی طرف۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات میں اگر ہم نمبر 1 پہ لکھیں خام قومی پیداوار، جس کو گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ لکھیں خالص قومی پیداوار، جس کو نیٹ نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ لکھنے خام ملکی پیداوار، جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ نمبر 4 پہ ہے قومی آمدنی، یا اس کو کہتے ہیں نیشنل انکم۔ نمبر 5 پہ شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی، پرسنل انکم۔ نمبر 6 ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، ڈسپوزیبل پرسنل انکم، اس کو قابل خرچ شخصی آمدنی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 7 پہ ہے فی کس آمدنی۔ تو اب ہم قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے خام قومی پیداوار، جی این پی۔ تو کسی بھی ملک میں ایک سال کے عرصے میں مختلف ذرائع سے جتنے بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو
خام قومی پیداوار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آمدنی شعبہ زراعت سے بھی ہو سکتی ہے، شعبہ صنعت سے بھی ہو سکتی ہے، اور خدمات کے شعبہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خدمات میں ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء کی جو انکم ہے، اور مختلف جو کاروباری ادارے ہیں، بینکاری ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے، واپڈا، مواصلات، ان تمام کی آمدنی کو جب ایڈ کرتے ہیں تو یہ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خام قومی پیداوار میں ہم شامل کرتے ہیں ملک کے اندرونی ذرائع کی آمدنی پلس ملک کے بیرونی ذرائع کی آمدنی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کرتے ہیں ڈیپریسیشن الاؤنس یا فرسودگی الاؤنس۔ تو خام قومی پیداوار میں ملک کے اندرونی ذرائع کی آمدنی، ملک کے بیرونی ذرائع کی آمدنی، اور ڈیپریسیشن الاؤنس یا فرسودگی اخراجات۔ نمبر 2 پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے خالص قومی پیداوار، نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ خالص قومی پیداوار کے لیے نیٹ نیشنل پروڈکٹ از ایکول ٹو گراس نیشنل پروڈکٹ مائنس ڈیپریسیشن الاؤنس۔ جو اوپر ہم نے گراس نیشنل پروڈکٹ ڈسکس کیا تھا، اس میں سے اگر ڈیپریسیشن الاؤنس مائنس کر دیں، نکال دیں، فرسودگی اخراجات مائنس کر دیں، تو جو باقی بچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خالص قومی پیداوار۔ خالص قومی پیداوار کے بعد ہم ڈسکس کریں گے خام قومی پیداوار، نیٹ نیشنل پروڈکٹ، اور اس کے بعد ہم کریں گے خام ملکی پیداوار، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں صرف ملکی ذرائع کی آمدنی، صرف ملک کے داخلی ذرائع کی، اندرونی ذرائع کی آمدنی کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہاں